وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور بچے کی تربیت اور اتنے فتنے جو کہ ہر گھر کا حصہ بن چکے ہیں۔ سب والدین اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں بہت سے گیجٹس کو استعمال بھی کرنا ہے، جس میں ہمارا فون آتا ہے، ٹیبلٹس آتی ہیں، گیمز آتی ہیں جو کہ بچوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ میڈیا سے ریلیٹڈ ٹی وی کا استعمال ہے، فلمیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ بہت سے تعلیمی کام کے لیے ہمیں ان سے کنیکٹ بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسائل ہیں ان سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اس سلسلے میں آج ہم نے اپنی ایک بہن کو دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آسماء بہن، آپ ہمارے ساتھ آج ہیں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل لے کر، اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے راہم۔ کیا حال ہے راہم آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا جی راہم، اگر آپ کی ماما آپ کو کہیں کہ یا تو آپ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو 2-3 گھنٹے کے لیے فون مل رہا ہے، ایکس باکس مل رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ مل رہی ہے گیم کے لیے، تو کیا لیں گے؟ گیم؟ پکی بات ہے؟ کیوں؟ کیا اچھا لگتا ہے اس میں آپ کو؟ ہاتھ پیر زیادہ نہیں ہلانے ہوتے۔ اچھا، ہاتھ پاؤں بالکل نہیں ہلانے پڑتے، اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس ہاتھ ہی ہلانے ہوتے ہیں، پاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں تو ہاتھ آپ نے صرف ہاتھ ہلانے ہیں تو آپ ایسے ایسے ہاتھ ہلا لیں۔ گیم کیوں اچھی لگتی ہے؟ مزہ آتا ہے اس میں۔ اچھا، اور جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ نالج ملتا ہے۔ کیا نالج ملتا ہے؟ مثلا دیکھیں، آپ نے کوئی کارٹون دیکھا، اس میں دکھا رہے ہیں کہ بچے اپنی اماں ابا کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، شاؤٹ کر رہے ہیں، کوئی نیچے گرا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس میں کیا نالج ملا؟ کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر ایسے ہوتا ہے؟ کیا ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ امی ابو کی سب باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، امی ابو کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا؟ یہ تو پھر مسئلہ بن گیا نا۔ چلیے اب آسماء، آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ تو ایک گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی آج کے دور میں کوئی گھر ہو جہاں پہ کوئی والدین کہہ سکیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، چند گنے چنے لوگ ہوں گے، کہ کیا یہ مسئلے کو کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے فون سے بچے کو روکا تو وہ ٹیبلٹ نظر آ جائے گی، اس کو پکڑ لے گا، اس سے روکا تو وہ کوئی اور گیم آن ہو جائے گی، اس سے روکا تو ٹی وی آن ہو جائے گا۔ پڑھائی کا بھی اتنا لوڈ ہوتا ہے بچوں کے اوپر، تو یہ کہ پہلے یہ کہ بچوں کو سمجھایا کیسے جائے اس چیز کے بارے میں کہ بیٹا اب کوئی اور کام بھی کر لو۔ بیسیکلی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا فیصلہ کیا تھا شروع میں ہی، جب بچے میرے چھوٹے چھوٹے تھے، کہ ہم ٹی وی گھر میں نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں نے بہت زور دیا کہ وہاں جا کے بہت زیادہ دیکھ رہے تھے ٹی وی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا اور آپ کے کسی رشتہ دار کے گھر بچے جاتے ہیں تو ایسے ندیدے پن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں۔ اور میں نے بہت سے والدین کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ کیونکہ ہمارے بچے اس طرح کرتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں میں شاید کوئی کمپلیکسز آ رہے ہیں، تو ہم اسی وجہ سے اب ہم نے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ لی ہے۔ تو کیا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے میں کمپلیکس آ رہا ہے، جیسے آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے فیصلہ کیا، تو پھر کیا ٹی وی لے آنا چاہیے یا کوئی ایسا گیجٹ دے دینا چاہیے انہیں؟ پھر ہم نے دوبارہ یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کی چیزیں گیجٹ وغیرہ خرید لیں، جیسے آئی پیڈ خرید لیا یا پی ایس پی خرید لیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس دن ہم نے خریدا میں نے اسپیشلی اس پہ پاسورڈ رکھا۔ ٹھیک۔ دونوں چیزوں پہ پاسورڈ رکھا ہے اپنے، ایسی چیزوں پہ کہ آپ نے ہوم ورک کر لیا۔ اب میری یہ ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ہوم ورک کر لیا تو آپ کو ½ این آور کے لیے ملے گا۔ یعنی 2 چیزیں مجھے یہاں سمجھ آ رہی ہیں جو آپ نے کی۔ ایک تو آپ نے یہ کیا کہ جب وہ گیجٹس لیے ان کے اوپر پاسورڈ لگا، یعنی کہ آپ کو خود بھی طریقہ کار پتا تھا۔ جی بالکل۔ میں نے دیکھا کہ اکثر والدین تو یہ کرتے ہیں کہ ان کو ریموٹ بھی نہیں پکڑنا یا سمجھنا آتا، یا فون بھی پکڑ کے بچے کو دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ذرا دیکھنا، اس پہ نمبر کیسے ملانا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو پیرنٹس کو پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے، خود پتا ہونا چاہیے ہر چیز کا صحیح اور غلط استعمال، اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ اور پھر یہ کہ کچھ والدین کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ قابو نہیں آتا۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی اور وہ مجھے بہت اہم بات لگ رہی ہے
کہ یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد کہ جی ٹھیک ہے جی آپ نے ذرا سا ٹائم لگا دیا ہوم ورک پہ اور اس کے بعد بے شک آپ 6 گھنٹے اس گیم کے ساتھ لگے, آپ نے اس ٹائم کو بھی کنٹرول کیا. بالکل بالکل فائدہ ہوا, ہو گیا, ایسے کہ نہیں ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں پہلا مسئلہ کیا آ جاتا ہے, چلیں آپ نے کنٹرول کر لیا, آپ نے بچوں کو کہا کہ اتنی دیر کے لیے دیکھنا ہے, وہ سنتے تھوڑی, وہ پہلے تو آپ کو سارے قسمیں وعدے دیتے ہیں کہ آپ امی جو کہیں گی ہم کریں گے, ہمیں لے دیں. لیکن جب وہ ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تو 6 گھنٹے لگے رہتے ہیں بچے. اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا؟ اصل میں شروع میں نے یہ کیا کہ میں نے صرف ان سے یہ وعدہ کر کے لیا کہ آپ کو ویکینڈ پہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب ان کو تھوڑی سی یہ ہوا کہ جی ویکینڈ پہ ملے گا, ویکینڈ پہ کچھ عرصہ میں نے ویکینڈ پہ ہی رکھا ان کو کہ ویکینڈ پہ مل رہا ہے آپ کو, 1 گھنٹے کے لیے مل رہا ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے مل رہا ہے. ویکینڈ کے بعد اب جب اسکول کھلے اور سب کچھ ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں اب آپ جب ٹیسٹ کی تیاری کر لیا, آپ نے ہوم ورک کر لیا, تو آپ کو ہاف این آور ملے گا. اب وہ جلدی جلدی آ کے اسکول سے آ کے فوراً ان کا ہوم ورک ختم ہوتا ہے, فوراً ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے اور بس اب ہمیں دے دیں ماما. اچھا راحم, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ماما آپ کو دے دیتی ہیں 30 منٹس کے لیے, ٹھیک ہے, کہتی ہیں آپ نے ہوم ورک کر لیا, سب کچھ کر لیا, اب 30 منٹس کے بعد نا وہ آپ کو کہتی ہیں واپس دے دو, اور فلا آپ گیم کھیل رہے ہیں اور اتنے مزے کی جا رہی ہے, آپ کے سکور ہو رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو چلے 30 منٹس اور مل جائیں, تو آپ کیسے ماما کو کہتے ہیں؟ یہی کہتا ہوں کہ ماما بس تھوڑی دیر میں دیتا ہوں آپ کو, پھر بعد میں بھی تھوڑی دیر, پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے, اور پھر ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا, پھر آپ کی تو وہ اور زیادہ مزے کی گیم شروع ہو گئی, اب آپ اگلے لیول پہ پہنچ گئے, اب کیا کرتے ہیں؟ اب میری بہن آ کے چھین لیتی ہے. بہن آ کے چھین لیتی ہے. اب ماما کے تو وہ مسئلہ شروع ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے لگی تھی, لیکن راحم نے بڑے اچھے طریقے سے اس پہ بات کر دی کہ ایک بچہ آپ نے اس پہ فوکس کیا, اس کو ڈسپلن کیا, اس کے لیا, اور اب کیا ہوا؟ دوسرا بچہ اب دوسرے بچے کے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ بچہ جو ہے وہ کوئی اور چیز پکڑ کے بیٹھ جائے گا, مثلا ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے گا. ایک بچہ دوسرا جو ہے اس نے ٹیبلٹ پکڑ لی. اس کو آپ کیسے پھر حل کرتی ہیں؟ اگر اس طرح سے ہونا تو میں یعنی کہ یہ میرے سب کے لیے ہی ہے کہ جی سب نے کام کر لیا تو سب کو ملے گا. اچھا, اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے اب بیٹے کو دیا, آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا 30 منٹس آپ نے ایک گیم ہے وہ کھیلنی ہے. 30 منٹ کے بعد اس نے پلیز کر کے آپ سے مزید پرمیشن لے لی اور 1 گھنٹہ ہو گیا. اب آپ کی بیٹی لے گی تو وہ کہے گی کہ مجھے بھی 1 گھنٹہ چاہیے. تو یہ اب ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چین شروع ہو جاتی ہے. چاہے آپ نے بڑا ٹائم بچوں کا ریسٹرکٹ کیا, اب کیا کہ اگر اس نے 1 گھنٹے سے 15 منٹ زیادہ لے لیے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا, وہ کہے گا کہ آپ نے اس کو کیوں اور الاؤ کیا, مجھے بھی اتنا ہی ٹائم اور چاہیے. اس چیز کو کیسے مینج کیا جائے؟ اگر اس طرح سے بچے کرتے ہیں, میں نے ان کو بتا دیا کہ ہاف این آور آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے پہلے بچے نے لیا 1 گھنٹے زیادہ لے لیا. اب میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لے رہے ہو نا 1 گھنٹہ تو آپ نے کل بند, کل نہیں ملے گا کسی کو بھی. ٹھیک ہے, نہیں کہ آپ نے پھر وہ اگلے دن پہ ڈال دیا اس کا. جی بالکل. اور پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ سب لوگ لے لو 1 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ لوگ سب ہوم ورک جب اگلے دن وہ لوگ آ کے آپ کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس کا آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ میں نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے اگر ایک کوئی فارمولا بنایا ہے تو اس کو پھر عملی طور پہ اپنانا بھی ہے, کیونکہ اکثر خواتین پریشان تو رہتی ہیں لیکن وہ یہ کہ بہت سی باتیں سنا کے پھر بچے کو کہتی ہیں لے لو, اب تم کر لو جیسے استعمال کرنا ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ, چلیں آپ نے ٹائم بھی ریسٹرکٹ کر دیا, آپ نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیا, لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سی گیمز یا میجورٹی جو گیمز اس میں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ایون اگر یہ ٹی وی لگاتے ہیں, چاہے کئی والدین کہتے ہیں صرف کہ ہم جی کارٹون ہی دکھا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی کردار سازی نہیں ہے. بالکل. لباس کوئی حیا کا اس میں پاس نہیں. گیم ہے تو اس میں خون خرابہ, مار کٹائی, کوئی ٹالرنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس سے آپ اپنے بچوں کو کیسے بچاتی ہیں کہ یہ اب آپ دیکھیں نا کہاں سے آپ کوئی ایسی گیم لائیں گے جو آپ بچے کو دیں گے کہ جی اس میں ان کو کوئی ویلیوز بھی سکھائی جا رہی ہیں؟ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ویلیوز کا تو چکر میں انسان سوچے ہی بھی نہیں کہ کوئی مسلم ایسی سائٹس نہیں ہے کہ جی کوئی چیز بنا لیں یا کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں جو گیمز اور ایکٹیویٹیز بنی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں, جو کہ ویسٹ نے اس وقت ہمارے بچوں کو یلغار دی ہوئی ہے, وہ کسی طرح سے بھی نہ گرافکس کے حساب سے نہ ان کو کیچ کرنے کے حساب سے اس کا مقابلہ کر پا رہی ہیں. بالکل. تو یہ شیطانی قوتیں اتنی زیادہ آگے ہوتی جا رہی ہیں, تو پھر اس کو کیسے آپ مینج کرتی ہیں کہ یعنی کہ آپ کے بچے پہ یہ اثر نہ ہو کہ وہ گیم میں تو مار کٹائی کر رہا ہے لیکن اس کے بعد جب اپنے دوستوں سے مل رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, باقی کام کر رہا ہے, وہاں پہ اس کے اندر یہ ایٹیچیوڈ نہ آئے؟
اس پہ کیسے نظر رکھی جائے؟ بیسیکلی میں تو کوشش کرتی ہوں اپنے طور پہ کہ ایک تو یہ کہ ایک بچہ اکیلے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے. کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹا والا ساتھ میں بیٹھے, یا بڑے والے کے ساتھ چھوٹا والا بیٹھے, یا چھوٹے والے کے ساتھ بڑا والا, تاکہ ظاہر بات ہے ہر گیم انٹرنیٹ پہ آ رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی سلائیڈز آتی رہتی ہیں بار بار. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ ماما یہ دیکھیں یہ چیز آ گئی, یا کارٹون اس قسم کے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک بچے کے ساتھ دوسرا ہو, یا اگر ایک اکیلا بچہ ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھو. یعنی وہ بچہ آٹومیٹیکلی 30 منٹ میں گیم بند کر دے گا کہ میری اماں بھی دیکھ رہی ہیں ساتھ, یا میرے ابا بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں کیسی چیزیں آ رہی ہیں. بالکل. بچوں کو خود بھی ایک وہ جو شرم و حیا کا تصور ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک تو یہ نا کہ جی گیجٹس ہیں, گیمز ہیں, موویز ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بہت زیادہ ذاتی طور پہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم پہلے جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انکریج بھی کرتے تھے, لے کے بھی جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو خود سے ان کے حوالے کر دیا ہے. ہم خود سے محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. یعنی اکثر گھروں میں کیا ہے, پہلے والدہ ایک بچے کو بہت بڑا لیکچر دیں گی کہ بالکل غلط کام ہے, یہ تم مت کرو. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب بچہ تھوڑی دیر کے بعد بار بار آ کے انہیں سے کچھ پوچھ رہا ہے, اب یہ بتا دیں, اب یہ کر دیں, اب میرے ساتھ سٹوری پڑھ لیں. اب والدہ کہتی ہوں میں نے تو اتنے سارے کام کرنے ہیں. اچھا جاؤ 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 30 منٹس کے لیے ٹی وی دیکھ لو. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کیا بچوں کے اندر کروائی جائیں, کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں آج کل کا مسئلہ یہ بھی ہے, انسیکیورٹیز بہت ہیں. پہلے ہوتا تھا جی محلے میں بچے باہر کھیل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کسی کو لگتا ہے کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کیسی کمپنی میں بچے اٹھے بیٹھیں گے, یا یہ کہ سیکیورٹی کے ایشوز بہت سارے ہیں. تو اس کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی بچے زیادہ تر تو اب باہر کی تو کوئی گیدرنگ نہیں ہے, ان کے فرینڈس وغیرہ نہ ہم چاہتے ہیں نہ وہ بناتے ہیں. بالکل صحیح. تو جو ہے سائیکلنگ ایک, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ کہ میری سپرویژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سائیکلنگ کے لیے ہاف این آور یا 1 گھنٹے تک میں ان کو اجازت دے دیتی ہوں کہ گلی میں سامنے آپ چلاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہی ہے کہ پھر آپ کو سارے کام چھوڑ کے بچوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ جیسے کوئی پکنک ہو سکتی ہے, بالکل کر سکتے ہیں. کوئی بورڈ گیم ایسی جو کہ ہیں ہم بچوں کو کھلوا سکیں کہ جی بیٹا یہ کھیلے, جیسے ہمارے زمانے میں تو اسکریبل بھی ہوتا تھا. جی بالکل. اور اگر کوئی ایسی گیمز کھلوائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے جو میں پرسنلی شیئر کرنا چاہوں گی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم وہ گیم کھیلا کرتے تھے, نیم, پلیس, تھنگ, اینیمل. جنرل نالج بھی اس سے بہت بڑھتا تھا اور بچوں کو سمجھ بھی بہت اچھی چیزیں آتی تھی. آج کل کے بچوں کو بتاؤ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا. اچھا, جب میں بیٹھی نا تو وہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس سے وہ انسائکلوپیڈیاز بھی کھولتے ہیں, وہ بکس بھی کھولتے ہیں, وہ مٹیریل بھی دیکھتے ہیں. اچھا, کچھ ایجوکیشنل ایسی چیزیں جو کہ بچے گیجٹس پہ کر سکیں؟ جی ایجوکیشنل گیمز بھی بہت سے ہیں, اور بچے موسٹلی کھیلتے تو وہی وائلنس والے گیمز ہیں, پسند تو وہی کرتے ہیں. لیکن میں نے ڈال دی ہیں ضرور, جیسے میتھس کے لیے یا کسی بھی جنرل نالج کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں. پھر یہ کہ میں ان کے ساتھ کئی ایسی, اگر مجھے پتہ چلے کہ سائنٹیفکلی کوئی اچھی مووی آئی ہے سائنس فکشن پہ یا اس طرح سے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں, یا یوٹیوب پہ یا کسی بھی چیز پہ میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کے ساتھ مل کے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی, کیونکہ اکثر میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو بالکل اپنے اون پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو کم از کم آپ بچے کو کوئی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں, کوئی اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اچھا راحم, آپ یہ بتائیں, ماما نے تو آپ کی بہت سختی کی ہوئی ہے نا, آپ کو بالکل وہ اجازت نہیں دیتی 30 منٹ سے زیادہ. اگر آپ اپنے کسی کزن کے گھر جائیں, دوست کے گھر جائیں, اور وہ کہے کہ میرے پاس تو اجازت ہے, میری تو ماما مجھے بالکل نہیں روکتی, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں, میں تو کچھ نہیں کرتا. وہ کھیلتے نہیں اس کے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں لاؤ مجھے اپنی ٹیبلٹ دے دو, پھر میں ذرا کھیلتا رہوں اتنی دیر, میں تمہارے گھر آیا ہوں 2 آورز کے لیے. وہ دیتا ہی نہیں ہے. وہ دیتا ہی نہیں ہے, وہ خود کھیلتا رہتا ہے. اگر وہ جاتے ہیں تو مجھے دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ اس کی ماما کتنی اچھی ہے, اس کو اجازت دیتی ہیں اور میری ماما نہیں دیتی؟ نہیں لگتا؟ میری ماما بھی, مجھے اپنی ماما اچھی لگتی ہے, انہیں اپنی ماما اچھی لگتی ہے مجھے. اچھا, آپ کو اپنی ماما اچھی لگتی ہے. یہ انہوں نے جو بات کی ماشاءاللہ, یہ ان کو مطلب احساس آپ نے دلوایا ہوا ہے. لیکن جنرلی آپ دیکھیں فیملیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو نا اس بات پہ بلیک میل بھی بہت کرتے ہیں کہ فلاں کے امی ابو تو اتنے اچھے ہیں, ان کو اتنی دنوں کے لیے یا اتنی دیر کے لیے اجازت دے دیتے ہیں, آپ مجھے اجازت نہیں دیتی. تو اگر کبھی آپ کو یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ یعنی کہ اس میں آپ کو یہ فیئر ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ مجھ سے متنفر ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں
وہ ان کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دے گا اور ان سے انفلوئنس ہوگا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اگر بچہ میرا اس طرح کہہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچہ جو ہے نا میں اسے فزیکلی زیادہ پیار دینے لگتی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے طور پہ اس کو گلے لگا لیا, پیار کر لیا کہ شاید یہ مجھ سے دور جا رہا ہے. تو اگر کبھی ایسی بات ہوئی, الحمدللہ کہتے نہیں ہیں بچے اس طرح سے. نہیں آپ ماشاءاللہ ان کو توجہ بھی دے رہی ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ کہ گیجٹس کو آپ نے اپنا کوئی ایسا رقیب یا دشمن نہیں بنایا, بالکل, یعنی اس کو فوکس کروا دیا بچوں کے لیے, لیکن اس توجہ آپ نے جو ہے وہ بچے کی تربیت پہ اس طریقے سے کی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اہم چیز کیا ہے آج کے دور میں رہتے ہوئے, شاید ہی آپ ان خوش قسمت ماں باپ میں سے ہوں جو کہ بالکل اپنے گھر سے ان چیزوں کو نکال پائے ہوں, لیکن زیادہ تر گھروں میں یہ فتنے موجود ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہوگا اگر آپ کے گھر میں یہ فتنے موجود ہیں, آپ ان کو کنٹرول کریں, آپ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی صحیح طور پہ رہنمائی کر سکیں, اور وہ سب طریقے اختیار کریں جس سے آپ اپنے بچوں کو پہلے ان مشکلات سے روکیں, پھر ان کو ڈائیورٹ کریں یا اس طرف لے کے جائیں جہاں پر ان کو کوئی مفید اور کارآمد چیز اس دور میں رہتے ہوئے اس ٹیکنالوجی سے حاصل ہو سکے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف.